لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ بس ہم نے بنایا عبرت سامنے والوں کے لیے اور پیچھے والوں کے لیے، اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یہ 21واں درس قرآن ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیچھے گزر چکا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ البتہ تحقیق تم نے پہچان لیا انہیں جو تم میں سے ہفتے میں حد سے بڑھے، پھر ہم نے ان کو فرمایا ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے تو وہ ہو گئے بندر، اور 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ کس کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ 70,000 تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ انہیں اللہ پاک نے آزمایا اور ان کا امتحان ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ ان پر حرام کر دیا گیا، اور باقی دنوں میں حلال کر دیا گیا۔ پر جب ہفتے کا دن آتا تو وجد السمک، وہ مچھلیاں پاتے کہ ہفتے کے دن کثرت سے مچھلیاں آ جاتی۔ اب ان کا امتحان تھا، تو جس دن روکا اس دن مچھلیاں کثرت سے پانی کے اوپر آ جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ باقی دنوں میں وہ ایسی نہ پاتے، باقی دنوں میں یہ نہ پاتے، لیکن ہفتے میں کثرت سے ہوتی۔ پھر شیطان لعین نے انہیں حیلہ سکھایا۔ کیا کیا؟ ثم ان ابلیس علمہم حیلۃ، تو شیطان نے انہیں حیلہ سکھایا۔ تو پھر انہوں نے کس کا؟ شکار کا حیلہ، شکار کا کہا تم ایسے کرو کہ دریا کے ارد گرد نا چھوٹی نہر بنا لو، گڑھے بنا لو، تو ظاہر ہے وہ مچھلیاں جو آتی ہیں وہ پانی گڑھے میں آ جائیں گی، تم نہ پکڑنا۔ تو گڑھے میں آ گئی تو پھر کس کی؟ ان کی ہو گئی۔ یہ شیطان نے ان کو حیلہ سکھایا۔ پس جب مچھلیاں آئیں گی تو جدول میں کیا ہو جائیں گی؟ اتر جائیں گی، پھر وہ انہیں اس پہ روک لیں اور ہفتے کے دن کے علاوہ میں پکڑ لیں۔ یہ اس نے حیلہ سکھایا۔ تو پس یہ جو 70,000 تھے یہ جدا جدا ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ان کے 3 گروہ بن گئے۔ کتنے؟ 3 گروہ بن گئے۔ تو جب 3 گروہ بنے تو 12,000 نے ایسا کیا۔ کتنوں نے کیا؟ اور انہوں نے شکار کیا اور انہوں نے کھایا، تو اللہ نے ان کی صورتوں کو بندر سے بدل دیا اور انہیں بندر بنا دیا۔ روح انسانی رہی، یعنی کہ روح نہیں تو بدلتی، روح یہ نہیں کہ اب دوسرے لوگوں کو بندہ مل جائے کہ یہ جو ہے نا روح بھی بدل جاتی ہے، نہ، روح نہیں بدلتی، روح انسانی، روح ان کی صورتیں بدل دیں اور وہ 3 دن ٹھہرے پھر مر گئے۔ تو ایک گروہ نے ان کو روکا، ایک گروہ نے روکا، دوسرے گروہ نے روکا نہیں، لیکن دل میں برا جانا۔ معتمد قول کے مطابق جس نے دل سے بھی برا جانا تھا، روکا نہیں، وہ بھی بچ گیا۔ تو روکنے والے تو اونچے تھے نا، کہ وہ برا بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور شریعت کو باطل کر رہی ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دی ہے، اور دوسروں نے دعوت نہیں دی، انہوں نے دل سے برا سمجھا۔ تو یہ بھی ہے کہ جنہوں نے دل سے برا سمجھا وہ بھی گئے، لیکن کہتا ہے معتمد قول یہ ہے کہ وہ نہیں گئے، یہ دونوں گروہ بچ گئے، اور وہ تیسرا مرا جس نے اللہ کے حکم کو باطل کیا اور نافرمانی کی، اور پھر
وہ اس طرح جو ہے نا شکار کرتے رہے شیطان کے شکنجے میں پھنس کر. تو پھر ان کی عادت یہ ہوئی کہ 3 دن وہ بندر کی صورت میں رہے، پھر ہلاک ختم ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ اب یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو فقہی ہیلے ہیں، جو ہیلے ہیں وہ ہیلہ شرعی ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. دیکھو یہاں پہ تو ہیلے کیا تھا انہوں نے کہ وہ جدول چھوٹی نہر بنا لی تھی، گڑھا بنا لیا تھا کہ جب مچھلیاں آئیں گی پانی اس میں اترے گا، مچھلیاں ساتھ ہی اندر آ جائیں گی اور تم اسے بند باندھ لینا اور پھر اس کے علاوہ کسی دن پکڑ لینا. تم نے اسے کب شکار کیا ہے؟ یہ ہیلا تھا نا. لیکن یہ ہیلا اللہ کے حکم کو باطل کرنے والا ہے. کس کو؟ یہ شریعت کے خلاف ہیلا تھا. کس کے؟ یہ نہیں کہ ہیلا ہی منع ہے، لیکن یہ ہیلا وہ تھا جو اللہ کے حکم کو باطل کر رہا تھا اور اس میں اللہ عز و جل کی نافرمانی تھی. اور جو فقہی ہیلے ہیں اور جو شرعی ہیلے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، وہاں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے، وہاں تو اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. اور شریعت کو باطل نہیں کرنا بلکہ شریعت پر عمل کرنا ہے. جیسے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جنس کا جنس سے تبادلہ نہ کرو. جنس کا 2 کلو ردی کھجوریں اور 1 کلو عمدہ کھجوریں. تو 2 کلو ردی کھجوریں دے کر 2 کلو 1 کلو عمدہ کھجور نہ خریدو، وہ جائز نہیں، سود ہو جائے گا کیونکہ جنس ہے، وہاں بھی جنس ہے، یہاں بھی کھجور ہے وہاں بھی کھجور ہے اور وہ دونوں ہی تولی جاتی ہیں، دونوں ہی برابر ہیں. اب اس پر زیادتی حرام ہے. کیا ہے؟ کیونکہ وہ 2 کلو زیادہ ہیں اور وہ کلو کم ہے. اب یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی صفت اعلیٰ ہے تو اس کی صفت اعلیٰ نہیں ہے، وہ ردی ہیں اور یہ اعلیٰ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. اس کی وزن اور جنس ایک ہے. جنس کا جنس سے تبادلہ نہ کرو. تو حیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیا. وہ کیا؟ اس 2 کلو جو ردی کھجوریں ہیں اس کو 2 درہم میں بیچ دو. کتنے میں؟ 2 درہم میں بیچ دو. جب یہ 2 درہم میں بیچو تو 2 درہم کی وہ اعلیٰ کھجور عمدہ کھجور وہ لے لو. کیا کر لو؟ تو سود بھی نہ ہوا اور آپ کو وہ چیز بھی مل گئی جو آپ 2 کلو ردی کھجور دے کر 1 کلو عمدہ کھجور لینا چاہتے تھے جس میں سود کی صورت تھی، جس میں. تو اب حیلہ شرعی یہ بتا دیا کہ تم 2 کلو کو بیچو 2 درہم میں. تو جب 2 کلو کو 2 درہم میں بیچ دو گے تو پھر اس 2 درہم کی عمدہ کھجور لے لو دو. تو وہ کھجور بھی مل گئی، اللہ بھی راضی، شریعت پہ بھی عمل ہو گیا اور اپنا کام بھی ہو گیا اپنا. اب یہ حیلہ ہے لیکن یہ حیلہ شریعت کو باطل کرنے والا نہیں ہے، شریعت کو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کے تحت ہے. اللہ پاک کے یہ نہ کوئی بندہ یہ لے لے کہ انہوں نے بھی ہیلہ کیا تو لہذا جو ہے نا وہ ناجائز ہے تو سارے ہیلے ناجائز ہے، کیونکہ جو اولاد بھر نہیں ہیں ایسے مفتی بہت آپ کو ملیں گے. فجعل تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، اگر تحقیق تم نے پہچان لیا. یا علمتو کی تعریف عرف تم سے کی تھی، کس سے کی؟ تو عرف تم میں ہوتا ہے کہ ذات کو جاننا. کس کو؟ علم تم، علم جب علم کی نسبت کی جائے کہ وہ عالم ہے وہ جانتا ہے تو پھر صرف ذات نہیں، اس کے احوال بھی جانتا ہے، اس کے احوال. اور عرف تم میں ذات کو جانتا ہے، اس لیے اللہ جل وعلا کی طرف عرفان کی نسبت نہیں کرتے کہ اللہ پاک عارف ہے، کہتے ہیں اللہ پاک عالم ہے. کیا کہتے ہیں؟ علیم بذات الصدور ہے، بکل شیء علیم، ہر شے کو جاننے والا ہے. یہ کہتے ہیں ہر شے کو پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہاں علم تم کی تفسیر اور وضاحت عرف تم سے کی ہے کہ پہچاننا جو تم سے ہاتھ سے بڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے. فجعلنا تو ہم نے اسے کر دیا. شاعر کہتے ہیں ای تلک العقوبۃ، ای یعنی ہم نے اس کو، یعنی اس سزا کو جو انہیں ملی اور انہیں بندر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. یا خنزیر بنا دیا گیا. کیا؟ یہ بھی قول ہے کہ کچھ کو بندر بنایا گیا، کچھ کو خنزیر بنایا گیا. کچھ کو کیا بتایا؟ کچھ کو بندر بنایا گیا
اور کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، لیکن وہ 3 دن رہے اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو اس سزا، یہ جو سزا ہے، ہاں ضمیر کا مرجع بتایا، ای تلک العقوبۃ، ای یہ سزا ہم نے بنائی ہے نکالن عبرت، نکالن شاعر کہتے ہیں عبرتن مانعۃ من ارتکاب مثل ما عملوا، عبرت وہ جو انہوں نے عمل کیا اس کی مثل کے کرنے سے روکتی ہے۔ اس کے عبرت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ جیسا نہیں کرنا، بس سبق حاصل کر لو، کیا کر لو، یہ عبرت ہے۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت گاہ ہے، کوئی تماشا تو نہیں ہے۔ یہ دیکھو عبرت لے تو پھر نا، یہاں تو ہم تماشائی بنے ہیں، کیا بنے ہیں، اور تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ عبرت گاہ ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، عبرت لو۔ تو سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں نکالن عبرت، نکالن، تو نکال جو ہے لفظ نکال فی الاصلی، اصل میں یہ سمجھ لو کہ لوہے کی بیڑی ہے، کیا، قید الحدیدی، قید لوہے کی بیڑی۔ تو بیڑی کا بتائیے آپ کو، جو مجرموں کو لگتی ہے بیڑی، ایک ہوتی ہے نا کڑی ایک پاؤں میں، وہ کیا آتی ہے، بیڑی۔ تو کہتے ہیں نکال اصل میں لوہے کی بیڑی کو کہتے ہیں، لوہے کی بیڑی کو کہتے ہیں۔ اور وَأُرِيدَ، اور ارادہ کیا گیا لازمہ، اور یہاں اس کے لازم کا ارادہ کیا گیا، اس کے آپ کو بتایا کہ ملزوم اور لازم ملزوم ہوتے ہیں، تو اس کو لازم کیا ہے جو مراد لیا گیا، ملزوم مراد کیا، اس کا لازم منع ہے۔ یہ جیسے بیڑی لگی ہوگی وہ رک جائے گا کہ نہیں، کہ جرم کرے گا؟ جس کو بیڑی لگی ہے وہ جرم کرے گا؟ اب تو وہ بیڑی میں ہے تو جرم سے روک دیا گیا نا۔ تو لازم جو اس کو ملا ہوا ہے، جس کو بیڑی لگی ہوتی ہے وہ رکتا ہے، تو اس کا لازم منع ہے، اس کا لازم منع ہے۔ تو کہتے ہیں ہے لوہے کی بیڑی، لیکن مراد اس کا لازم لیا ہے، وہ منع، وہ منع ہے، کیوں لئے ان المقیدہ ممنوع، کیونکہ جسے بیڑی لگ جائے وہ روک دیا جاتا ہے، وہ کیا کر دیا جاتا ہے، یوں ہی تلک العقوبہ مانعۃ، یوں ہی یہ سزا بھی روک دیتی ہے، یوں ہی یہ سزا بھی روک دیتی ہے، تلکل، یہ جو سزا ہے یہ بھی روک دیتی ہے، بندہ پھر وہ کام نہیں کرتا، وہ کام، تو سزا بھی، اس لیے کہا نکالاً فجعلناہا نکال، ہم نے اسے نکال یعنی عبرت بنایا، عبرت وہ جو روکتی ہے جو انہوں نے کام کیا اس کی مثل کام کرنے سے، اس کی کہ دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا ہے تو تم نے یہ کام نہیں کرنا، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے بھی اور جو بعد والے ہیں ان کے لیے بھی۔ بعد والوں سے کیا مراد، ای للامم التی فی زمانہا، اس امت کے لیے بھی، للامم التی فی زمانہا، شاعر کہتے ہیں اس امت کے لیے بھی جو ان کے زمانے میں ہے، ان امتوں کے لیے بھی، اور وما بعدہا، جو بعد میں آئے گی، اور ان سب کے لیے یہ عبرت ہے کہ انہیں بندر بنا دیا گیا ہے اللہ کے حکم کو باطل کرنے کی وجہ سے، تو تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت، یعنی للمتقین اللہ، تو اس میں جلالت نکال کر بتا دیا کہ مفعول اس اللہ جل وعلا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے، تو یہ کیوں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، تو ظاہر جو ڈرتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہوتی ہے، جو نہیں ڈرتے، ہمارے ہاں تو یہ بات مشہور بھی ہے، کہتے ہیں اسے سمجھا رہے ہو، اسے کہتے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اسے سمجھانا اور سنڈے کے آگے بین بجانا ایک برابر ہے، اسے قدر ہی کوئی نہیں، اسے کیا بین کی قدر ہوگی، سانپ کے آگے بین لگاؤ تو مست ہو جاتا ہے وہ، تو اسے تو قدر ہے، تو اس کے آگے بات کرنے کا فائدہ کیا، کہتے نہیں؟ تو جو ڈرنے والے ہوتے ہیں انہیں تھوڑی سی بات کرو تو وہ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ للمتقین اللہ،
یہ نصیحت ان کے لیے جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے. کیسے کہتے ہیں وہ خصو بذکری، متقیوں کو ذکر کے ساتھ خاص کر دیا. کیا دیکھو نام ہی لے لیا متقی، ادھر یہ نہیں کہا کہ یہ عمل کرنے والے متقی، نام لیا گیا. کیوں؟ کہ لِأَنَّهُمْ مُنْتَفِعُونَ بِهَا، کیوں؟ اس لیے کہ متقی ہی نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. متقی ہی، اس لیے متقیوں کا ذکر کیا کہ متقی، جیسے مومن، یہ نشانیاں تو سب کے لیے، عقل والوں کے لیے. کس کے لیے؟ نشانیاں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں، تو باقیوں کے لیے نہیں، سب کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن اللہ کی نشانیوں سے مومنین ہی فائدہ اٹھاتی ہیں، مومنین ہی. کافر تو مانتے نہیں، ظالم. تو اس لیے یہ متقی ہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. بخلاف غیرہم، برخلاف ان کے جو علاوہ ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں، ظالم ہیں، وہ تو نہیں فائدہ اٹھاتے. فائدہ تو وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ جل وعلا اس پہ عمل کی توفیق عطا